ارجمند منزل نواب قمرالزماں چودھری کا کتب خانہ ارجمند منزل کے بیرونی طویل برآمدے کے ایک سرے پر تھا۔ اس کمرے میں سیاہ و سفید ٹائلوں کے فرش پر بیش قیمت کشمیری قالین بچھا تھا، جس میں بنا ہوا شجر حیات کا ایرانی نمونہ اب کافی گھس چکا تھا۔ دیواروں کے برابر لہیم شہیم الماریاں ایستادہ تھیں۔ بڑے دریچے کے نیچے جو پہلو کے باغ میں کھلتا تھا، نواب صاحب کی آرام کرسی بچھی تھی اور چاندی کی نقشین پتھر چڑھی نیچی چوکی پر پیچوان دھرا تھا۔ دیواروں پر سر سید حالی، سر سلیم اللہ اور شیر بنگال کے فضل الحق کی تصاویر آویزہ تھیں۔ ڈھاکے کے مغل قلعے لال باغ کا بڑا دلاویز واٹر کلر آتش دان کے اوپر اور بوڑھی گنگا کے کنارے شائستہ خاں کے دور میں بنی 7 گنبد مسجد کا واٹر کلر مقابل کی دیوار پر سجا تھا۔ بی بی پری کے مقبرے اور حسینی دالان کی مختصر تصاویر ایک الماری کے اوپر رکھی تھیں۔ جناح صاحب کا دستخط شدہ پورٹریٹ میز کی عقبی دیوار پر آویزاں تھا۔ مسلم بنگال کے پرانے اور نئے بنگلہ اخبار شدھاکر، نوبو نور، بنگو مسلمانیر، ساہتیہ پترکا، اسلام پرچارک، المسلم اور مہیر کے مجلد فائل اور الہلال، پیسہ اخبار، ہمدم، زمیندار اور ڈھاکے سے شائع ہونے والے پرانے اردو رسالوں جادو اور المشرق کے فائل ایک الماری میں مقفل تھے۔ دوسری الماریوں میں بنگلہ، فارسی اور اردو کی کتابوں اور قدیم نسخوں کا اچھا خاصا ذخیرہ موجود تھا۔ انگریزی کتابوں کی تعداد مقابلتاً کم تھی۔ جولائی سن 41 کی ایک اتوار کی صبح نواب قمرالزماں چودھری اپنی آرام کرسی پر نیم دراز پیچوان کی نئے منہ سے لگائے صوبائی مسلم لیگ کے ماہانہ جلسے کے لیے، جو تیسرے پہر کو ارجمند منزل کے بڑے ہال میں منعقد ہونے والا تھا، اپنی تقریر لکھنے کا ارادہ کر رہے تھے۔ تازہ اخبارات کا انبار ان کے نزدیک اخروٹ کی کشمیری میز پر موجود تھا۔ نواب صاحب آنکھیں بند کیے اپنی بلند پیشانی پر انگلی پھیرتے ہوئے تقریر کا افتتاحی پیراگراف سوچ رہے تھے۔ چند منٹ بعد انہوں نے فاؤنٹین پین اٹھا کر بنگلہ میں تقریر لکھنی شروع کر دی۔ نواب قمرالزماں چودھری بڑی بڑی آنکھوں والے ایک وجیح و ملیح 50 سالہ ثقہ وزادار ایرسٹوکریٹ تھے۔ ان کے والد نواب نور الزماں مرحوم ضلع فرید پور کے بہت بڑے زمیندار تھے۔ انہوں نے ہی ارجمند منزل تعمیر کروا کے ایبسینٹی لینڈ لارڈ کی حیثیت سے ڈھاکے میں اقامت اختیار کی تھی۔ نواب صاحب مرحوم نے خود کو نواب ڈھاکہ کے توڑ کا رئیس سمجھنے کے شوق میں راگ رنگ تھیٹر اور دوسرے رئیسانہ مشاغل پر بے تحاشا روپیہ اٹھایا تھا۔ اس وجہ سے اب بھی ان کے جانشین نواب قمرالزماں کا شہر کے چوٹی کے مسلمان روسا میں شمار ہوتا تھا۔ نواب نور الزماں مرحوم کو سیاست سے بھی دلچسپی تھی۔ سن 1906 میں ڈھاکے میں مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا تو وہ اس کے اولین اراکین اور سرپرستوں میں شامل تھے۔ ڈھاکے کے اکثر مسلمان رئیسوں کی مانند نواب صاحب مرحوم کے یہاں بھی اردو کا چرچا تھا اور بچوں کو گھر پر بنگلہ کے ساتھ ساتھ اردو پڑھائی جاتی تھی۔ نواب قمرالزماں کی والدہ نور النساء بیگم دہلی اور لاہور کے زنانہ رسالوں عصمت اور تہذیب نسواں کی خریدار تھیں، اور مرسلہ بیگم نور الزماں چودھری ڈھاکہ بنگال کی طرف سے کبھی کبھی اصلاح معاشرت پر ان کے مضامین ان جریدوں میں شائع ہوا کرتے تھے۔ ان کی بہو یعنی بیگم قمرالزماں کشتیہ ضلع کے ایک خالص بنگالی سپیکنگ زمیندار کی بیٹی تھیں۔ انہیں اردو بالکل نہیں آتی تھی، مگر جہاں آرا اور اس کے بھائی اور بہنوں کو گھر پر اردو پڑھائی گئی تھی۔ اس وقت جبکہ نواب قمرالزماں اپنی خاموش اسٹڈی میں سکون سے بیٹھے تقریر لکھ رہے تھے، باہر کافی شور مچ رہا تھا۔ کوٹھی کے وسطی ہال میں لیگ کے جلسے کے لیے ایک قطار میں کرسیاں بچھائی جا رہی تھیں۔ پوربی مالی رام سرن اسٹیج کی میز پر رکھے گلدان میں پھول سجا رہا تھا۔ باقی دوسرے ملازمین کمرے کی صفائی میں لگے تھے، لیکن اندر زنان خانے میں جس قدر چہل پہل اور رونق تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ 3 دن بعد نواب قمرالزماں چودھری کے فرزند اور جانشین نواب زادہ نیر الزماں کی بارات چڑھنے والی تھی۔ شادی کے جوڑے سل رہے تھے، جوہری پھیرے لگا رہے تھے، گیت گائے جا رہے تھے۔ فرید پور سے رشتہ دار آنے شروع ہو گئے تھے۔ بارات دیناج پور جائے گی۔
تقریر لکھتے لکھتے نواب صاحب نے اٹھ کر رسالوں کی الماری میں سے المشرق کا فائل نکالا۔ یہ ماہانہ رسالہ تقسیم بنگالہ کے بعد جب لارڈ کرزن نے آسام اور مشرقی بنگال کو ملا کر مسلم اکثریت کا ایک صوبہ بنا دیا تھا، مسلم بنگال کے ایک مشہور ہستی حکیم حبیب الرحمن نے سن 1906 میں نکالا تھا، تاکہ اردو کے ذریعے بقیہ مسلمانان ہند سے ذہنی اور سیاسی رابطہ قائم کیا جا سکے۔ یہ پاکستان کی اولین داغ بیل تھی۔ نواب قمر الزمان نے اپنی تقریر میں اس رسالے کے پہلے شمارے کے ایڈیٹوریل سے ایک اقتباس نقل کیا: 16 اگست 1906 اگر غور سے دیکھیے تو کیسی سعید تاریخ ہے کہ اس دن ہم کو زندگی اور موت اور مرض اور صحت کا پورا احساس ہوا، اور ہم خواب اور نیم خوابی سے گھبرا کر چونک پڑے۔ مسلمانوں کے لیے اب کوئی چارہ کار نہیں کہ وہ بحیثیت برٹش انڈیا کے ایک مستقل آرگنائزیشن قائم کریں۔ بنگالی اخباروں کے طرز تحریر اور درست لہجے سے اب ہمارا کلیجہ منہ کو آ گیا ہے، اور ہم کچھ نہیں جانتے کہ آخر ہماری حالت کیا ہوگی۔ ہم اپنے لیڈروں کے متعلق کون سی پھپتی ہے جو روزانہ نہیں سنتے؟ ہمارے لیڈر کیوں برے ہیں؟ اس لیے کہ وہ بہت سا ذاتی نقصان برداشت کر کے صرف اس لیے پارٹیشن کے معید ہیں کہ یہ مسلمانوں کے لیے مفید ہے، اس لیے کہ انہوں نے باوجود ملکی ہمدرد ہونے کے نام نہاد سودیشی تحریک میں جو پارٹیشن کے استراد کے لیے ایک آلہ ہے، شرکت گوارا نہ کی کہ اس سے اپنی قوم گھاٹے میں رہتی۔ اقتباس کا بنگالی ترجمہ کرنے کے بعد انہوں نے فائل بند کیا اور 1906 سے لے کر اب تک کی سیاسی جدوجہد کا مختصر تذکرہ قلم بند کرنے کے بعد میز پر بکھرے ہوئے اخباروں میں مسلم لیگ کے ہفتہ وار اخبار ڈان کا تازہ شمارہ تلاش کرنے لگے۔ اس شمارے میں مجوزہ پاکستان کا تفصیلی نقشہ شائع ہوا تھا، اور نواب صاحب اس نقشے کے حوالے سے بنگال و آسام کے متعلق چند اہم نکات اپنی تقریر میں شامل کرنا چاہتے تھے۔ جب وہ پرچہ نہیں ملا جو کل شام کی ڈاک میں دہلی سے آیا تھا تو انہوں نے ذرا بے دماغ ہو کر گھنٹی بجائی۔ ایک ملازم کتب خانے کے دروازے کا اودہ مخملی پردہ سرکا کر اندر داخل ہوا۔ تازہ ڈان اخبار، نواب صاحب نے کہا۔ نیر میاں سے پوچھو، وہ تو نہیں اٹھا لے گئے؟ ان سے کہنا ہمیں پاکستان کا نقشہ چاہیے۔ حضور پاکستان کا نقشہ تو نیر میاں نے اس میں کاٹ کر باہر برآمدے میں دیوار پر لگا دیا ہے، فرمائیے تو اکھیڑ لاؤں، مگر دیوار خراب ہو جائے گی۔ اوہ اچھا ٹھیک ہے، رہنے دو، جاؤ۔ ملازم باہر چلا گیا۔ نواب صاحب پھر لکھنے میں مصروف ہو گئے، اور اس وقت عبد القادر کوچوان کی کھڑکھڑاتی ہوئی گھوڑا گاڑی ارجمند منزل کی برساتی میں داخل ہوئی۔ دیپالی سرکار گاڑی کے دروازے کی چٹخنی کھول کر نیچے اتری، عبد القادر کو کرایہ ادا کیا۔ عبد القادر حسب معمول سر جھکائے گھوڑے کو ہنکاتا آگے بڑھ گیا۔ سر جھکائے دیپالی برآمدے کی سیڑھیاں چڑھی، لیکن اندر جاتے ہوئے اس کی نظر صدر دروازے کے برابر والی دیوار پر پڑ گئی، جہاں پام کے گملے کے اوپر نیر الزمان نے مجوزہ پاکستان کا نقشہ ڈرائنگ پنوں کے ذریعے لگا دیا تھا۔ دیپالی ٹھٹک گئی اور آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھنے لگی۔ پنجاب، آسام، بنگال، کشمیر، سرحد و سندھ، بلوچستان۔ وہ تیوری پر بل ڈال کر بڑے غور سے اس نقشے کو دیکھ رہی تھی۔ اس وقت تک ملازم ہال میں کرسیاں لگا کر جا چکے تھے اور طویل برآمدہ خاموش پڑا تھا۔ اتنے میں ایک گمبھیر نرم آواز نے اسے چونکا دیا۔ دیپالی بیٹی، دھیان سے کیا دیکھ رہی ہو؟ اس نے مڑ کر دیکھا۔ نواب قمر الزمان اپنے کتب خانے کے دروازے میں کھڑے شفقت سے مسکرا رہے تھے۔ اسے جہاں آرا کے بابا بہت اچھے لگتے تھے، اس قدر مہذب اور نفیس اور خوش اخلاق، گو ان سے باتیں کرنے کا بہت کم اتفاق ہوتا تھا، لیکن وہ خود اپنے باپ کی اتنی منہ چڑھی اور لاڈلی تھی، اس لیے نواب صاحب سے بھی بے تکلفی سے بات کر لیتی تھی اور ان سے ذرا خائف نہ تھی۔ اب اس نے آنکھیں پھیلا کر انہیں دیکھا اور پوچھا، یہ کیا ہے کاکا؟ بیٹی، تم کو تو جاننا چاہیے، ایک روز بہت جلد انشاءاللہ جب پاکستان بن جائے گا تو تم پاکستانی ہوگی۔ میں کاکا؟ اس نے اسٹڈی کے دروازے کی طرف جاتے ہوئے دریافت کیا۔ نواب صاحب نرمی سے ہنسے۔ اپنی ساری اولاد میں جہاں آرا ان کو سب سے زیادہ پیاری تھی، اس وجہ سے جہاں آرا کی سہیلیوں کا وہ بڑا خیال کرتے تھے۔ علاوہ ازیں دیپالی ان کے پرانے دوست کی لڑکی تھی۔ اتنی دیر میں کیوں آئیں؟ تمہارا صبح سے انتظار کیا جا رہا ہے، انہوں نے کہا۔ اب جاؤ جلدی اندر، جہاں آرا تمہارے لیے بہت سا کام لیے بیٹھی ہے۔ ابھی جاتی ہوں کاکا، مگر پہلے آپ سے کچھ پوچھنا چاہوں گی، دیپالی نے سنجیدگی سے کہا۔
ہاں ہاں پوچھو بیٹی، آؤ۔ نواب صاحب نے پردہ ہاتھ سے ایک طرف کو اٹھا دیا۔ دیپالی اسٹڈی میں داخل ہوئی۔ نواب صاحب جا کر اپنی آرام کرسی پر بیٹھ گئے۔ دیپالی قریب ایک صوفے پر ٹک گئی۔ تمہارے باپ کیسے ہیں؟ اچھی طرح ہیں۔ اچھا ذرا میں یہ کاغذ پتر سمیٹ لوں، پھر تم سے بات کرتا ہوں۔ نواب صاحب نے اینک کیس میں رکھ کر کاغذات ٹھیک کرتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر سرکار اسکول میں نواب قمرالزماں کے ہم جماعت تھے۔ ڈاکٹری پاس کرنے کے بعد کچھ عرصے وہ ارجمن منزل کے فیملی ڈاکٹر رہے۔ مارے دوستی کے فیس نہیں لیتے تھے، اس لیے نواب صاحب نے فیس کے بجائے تحفے تحائف ان کے گھر بھجوانے شروع کیے۔ ڈاکٹر سرکار نے ارجمن منزل ہی آنا چھوڑ دیا۔ نواب صاحب کو ان کی مالی حالت کا خوب اندازہ تھا۔ درگا پوجا اور عید کے مواقع پر جہاں آرا نے دیپالی کو ساڑیاں تحفے میں دیں تو ان کو دیکھ کر ڈاکٹر سرکار کا منہ اتر گیا۔ انہوں نے دیپالی سے کہا، جب تم اس کو کچھ نہیں دے سکتی تو اس سے لیتی کیوں ہو؟ لہٰذا یہ سلسلہ بھی منقطع ہو گیا۔ بھائی ہم کیا کریں؟ نواب قمرالزماں نے اخباروں کا پلندہ ایک تپاہی پر سرکاتے ہوئے کہا۔ ہمارے یہاں تم جانتی ہو بیماری کا سلسلہ کتنا رہتا ہے۔ جہاں آرا کی ماں اختلاج قلب کی مریضہ ہیں، آئے دن ڈاکٹر کی حاجت، مگر تمہارے باپ ایسی الٹی کھوپڑی کے آدمی ہیں۔ مجبوراً ہم نے ڈاکٹر گھوش کو لگا لیا۔ بتاؤ بھلا، اگر ڈاکٹر اور وکیل دوستوں سے فیس لینا چھوڑ دے تو کیا کرے؟ آپ ان کو سمجھائیے، دیپالی نے کہا۔ خپتی ہیں، ان کو کون سمجھا سکتا ہے؟ تم بتاؤ بیٹی، ایسی پریشان سی کیوں نظر آ رہی ہو؟ اور تمہارا شانتی نکیتن کیسا چل رہا ہے؟ ٹھیک ہے کاکا۔ بنوئے بابو ایک روز ملے تھے، بتلا رہے تھے کہ تم چھٹیوں میں گھر آنے کے بجائے لوک گیت جمع کرنے سنتھال پرگنہ چلی گئیں۔ جی ہاں کاکا۔ دیپالی نے بڑی بے چینی سے مجرموں کی طرح صوفے پر پہلو بدلا۔ بیچارے بہت سخت پریشان تھے کہ برسات کا زمانہ ہے، جانے کہاں ماری ماری پھر رہی ہوگی، کہیں بیمار نہ پڑ جائے۔ دیپالی اپنے آپ سے نظریں چرا کر دریچے سے باہر دیکھنے لگی، جہاں کاسنی پھول کھلے تھے۔ کیسا پرسکون سہانا اتوار کا دن تھا، مگر نہ جانے کیوں دل کو پنکھے سے لگ گئے اور پاکستان کا نقشہ اس نے بابا کو اتنا بڑا دھوکہ دینے کے احساس کو نظر انداز کرنے کی صحیح کرتے ہوئے دوبارہ نواب صاحب کو مخاطب کیا۔ پاکستان واقعی بن جائے گا کاکا؟ انشاءاللہ۔ اب وہ کاغذات ایک طرف رکھنے کے بعد آرام کرسی پر نیم دراز ہو کر کسی سوچ میں کھو چکے تھے۔ دیپالی نے ان کے خیالات میں مخل ہونا مناسب نہ سمجھا اور دیوار پر لگے واٹر کلرز کو دیکھنے لگی۔ ڈھاکے کے آثار الصنادید، قلعہ لال باغ، ست گنبد مسجد، بی بی پری کا مقبرہ، حسینی دالان۔ نواب قمرالزماں بنگال کے اس اسلامی ماضی کے وارث ہیں، دیپالی نے سوچا، اور اسے یاد آیا اس کی جنم بھومی میمن سنگھ کے وسیع و عریض سرسبز علاقے میں ہندو اور بودھ بنگال کے پرفسوں اور لرزہ خیز کھنڈر بھی موجود ہیں۔ تو میں صرف اس ہندو ماضی کی وارث ہوئی؟ اس ماضی اور اس اسلامی ماضی کی وراثت کا آپس میں کوئی رشتہ نہیں۔ لیکن ریحان نے سندربن میں ایک روز اس سے کہا تھا، تاریخ آپ سے آپ ہمیں سمجھا دیتی ہے، اس لیے کہ ہم خود تاریخ ہیں۔ ہماری انفرادی اور اجتماعی زندگیاں تاریخ کی مجموعیت کی سب سے بڑی تفسیر ہیں۔ نواب صاحب آنکھیں بند کیے پیچوان کے آہستہ آہستہ کش لگا رہے تھے اور غالباً دیپالی کی موجودگی سے بے خبر ہو چکے تھے۔ دیپالی نے انہیں دیکھا، مہذب، نیک نفس، شریف انسان، مسلم لیگ کے لیڈر، لیکن اپنی نیک نفسی اور خلوص نیت کے باوجود ان کو عبدالقادر کوچوان کے مسائل کا صحیح احساس ہے۔ عبدالقادر کوچوان پاکستان کے قیام سے مستفید ہوگا؟ مجھے یہ سب کون سمجھائے؟ ریحان نے کہا تھا، دیپالی، ہندوستان کے 90% انسان مفلس ہیں، اور اہل ثروت مفلسی کی تلخی، کم مائگی، کمتری اور بے عزتی کے احساسات کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ زندہ رہنے کی جدوجہد کلچر اور اخلاق اور مذہب اور فلسفے پر پانی پھیر دیتی ہے، انسان کو جھوٹا اور گھٹیا اور کمینہ اور کردار سے عاری بنا دیتی ہے۔ ہم ہندوستانی اسی لیے جھوٹے اور کمینے اور کردار سے عاری اور بے ایمان ہیں۔ ماضی سنہرا تھا کیونکہ آبادی کم اور گیہوں اور چاول وافر تھا، لیکن کولونیل نظام اور بڑھتی ہوئی آبادی نے ملک کا کچومر نکال دیا، ہندوستان والوں کو جھوٹا اور بے ایمان بنا دیا۔ ہر کولونیل ملک کے باشندے لامحالہ گھٹیا اور کردار سے عاری ہو جاتے ہیں۔ غلامانہ ذہنیت بے معنی اصطلاح نہیں ہے۔ سورج اب نصف النہار پر پہنچنے والا تھا۔ کتب خانے کے وسیع دریچوں میں سے آتی ہوئی اس کی کرنوں نے شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کے بیٹے، صوبیدار بنگال، شہزادہ محمد اعظم کے بنوائے قلعے
لال باغ کی بڑی پینٹنگ کو جھلملا دیا۔ دیپالی مسحور ہو کر اس پینٹنگ کو دیکھا کہ ریحان نے کہا تھا۔ وہ اب اس طرح سوچ رہی تھی جس طرح پادری بنرجی بات بات پر اس سے کہا کرتے تھے۔ یسوع نے کہا تھا، ریحان نے کہا تھا، ہمارے بنگال کی ڈھاکے کی مسجدیں، قلعے، پرانے محلات، ہماری مصنوعات، ہماری سنگیت اور سنگ تراشی، یہ سب اس سنہرے رومانی ماضی کی یادگار ہیں۔ لیکن اسی ڈھاکے شہر کا موجودہ فرقہ وارانہ کھنچاؤ اور افلاس برطانوی کولونیلزم کا ثبوت ہیں۔ جس دھرتی پر کھانے کو کم ملے گا وہاں فرقہ وارانہ کشمکش ناگزیر ہے کہ سب ایک دوسرے کے منہ سے روٹی چھین کر اپنے پیٹ کی آگ بجھانا چاہتے ہیں۔ یہ جنگل کا قانون ہے۔ برطانوی نظام ایک ایسی دکان ہے جس کے سامنے کھڑے ہوئے قطار اندر قطار مختلف ہندوستانی فرقے اپنے اپنے کشکول سنبھالے، جھولیاں پھیلائے، ایک دوسرے کو دھکیل کر آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں اور سر پھٹول میں مصروف ہیں، اور یہ بھوکے فرسٹریٹڈ ایب نارمل عوام آپس میں فساد کر کے ملک کی قسمت کا آج کل فیصلہ کروا رہے ہیں۔ ہاں بھائی دیپالی، کیا پوچھنا چاہتی تھیں؟ نواب صاحب نے ایک دم زور سے پیچوان گڑگڑا کر آنکھیں کھولتے ہوئے دریافت کیا۔ دیپالی چونک پڑی۔ پھر اس نے کہا، کاکا آپ کیوں چاہتے ہیں کہ ملک تقسیم ہو جائے؟ نواب صاحب چند سیکنڈ تک پیچوان گڑگڑاتے رہے اور پھر رسان سے کہا، بیٹی تم کو یہ معلوم ہے کہ سارے ہندوستان کے مسلمان تباہ حال ہیں؟ ایک وقت تھا کہ اسی بنگال کا مسلمان خوشحال اور آسودہ تھا۔ صرف اس صوبے میں 1,00,000 اسلامی مدارس تھے بیٹی، 1,00,000 مدرسے۔ اب یہاں مسلمانوں کی غربت اور جہالت کی کیا حالت ہے؟ خود تمہارے گرودیو ٹیگور بنگالی مسلمانوں کی اقتصادی پسماندگی اور ان کے ساتھ سماجی بے انصافی کا اعتراف کر چکے ہیں۔ مگر کاکا، آزاد متحدہ ہندوستان میں بھی تو مسلمان خوشحال ہو سکتے ہیں۔ متحدہ ہندوستان میں؟ ہرگز نہیں، انہوں نے گہرا سانس لے کر کہا۔ اور ہندوستان متحد کب تھا؟ اسے انگریزوں نے متحد کیا۔ دیپالی تم میری بچی ہو، میں تم سے کیا بحث کروں؟ میں تو اب تمہارے بابا سے بھی بحث نہیں کرتا۔ جوانی کے زمانے میں ہم دونوں خوب جھگڑتے تھے، جب وہ احمق الدین اپنے باپ دادا کی بچی کچی زمینیں بیچ کر کانگریس میں گھس گئے تھے، جیل چلے گئے تھے۔ انہوں نے پھر پیچوان کی نئے منہ سے لگائی۔ کاکا میں بچی نہیں ہوں، دیپالی نے الجھ کر کہا۔ میں آپ سے یہ باتیں ڈسکس کرنا چاہتی ہوں۔ نواب صاحب نے ذرا اداسی سے مسکرا کر اسے غور سے دیکھا اور کہنے لگے، میں بھول گیا تھا تم اس سر پھرے بیچارے دنیش بابو کی بھتیجی ہو، تم بھی سرپھری ہوگی۔ مگر آج ایک نصیحت کرتا ہوں، قومی جد و جہد کے چکر میں تم کسی آفت میں نہ پھنس جانا۔ تمہارے باپ پہلے ہی ایک بہت بڑی قربانی دے چکے ہیں۔ قربانی؟ دیپالی نے ہنس کر کہا، تیاگ اور قربانی تو اس دیش کی پرانی روایت ہے کاکا۔ گوتم بدھ سے لے کر مہاتما گاندھی اور جواہر لال نہرو تک سب قربانیاں دیتے آئے ہیں۔ تیاگ اور قربانی؟ نواب صاحب ذرا مسکرا کر چپ ہو رہے۔ نہیں کاکا، دیپالی نے بڑے دکھ سے کہا، ملک کو تقسیم نہ ہونے دیجیے۔ بیٹی، نواب صاحب نے دھیمے لہجے میں جواب دیا، میرا اور تمہارا نقطۂ نظر اب بالکل جداگانہ ہے، میں تم سے کیا کہوں؟ پھر انہوں نے کرسی پر پہلو بدلا اور قریب کی میز پر سے اپنی نامکمل تقریر اٹھا کر بے دھیانی سے اس کے اوراق پلٹتے ہوئے دہرایا، بالکل جداگانہ ہے۔ ہم 1906 کی تقسیم بنگال سے خوش تھے کیونکہ اس میں ہمارا اقتصادی فائدہ تھا۔ تم لوگوں نے اسے اپنے سیاسی عزائم پر ضرب کاری سمجھا اور اس کو ختم کرنے کے لیے تشدد کی تحریک شروع کر دی اور بم پھینکنے لگے۔ یہ بم پھینکنے والے تمہارے ہیرو قرار پائے۔ بیٹی معاف کرنا، تم نے ہی یہ ذکر چھیڑا ہے اور تم کہتی ہو کہ تم اب بڑی ہو گئی ہو اور سمجھدار ہو، اس لیے میں تم سے کہہ رہا ہوں، اسی ڈھاکے میں تقسیم کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے انگریزوں پر بم پھینکنے والوں کے 500 خفیہ گروہ تھے۔ 500 کاکا؟ دیپالی نے آنکھیں پھیلا کر دہرایا اور سوچا، میں اس بم پھینکنے والے خفیہ گروہ کی روایت کی پیرو ہوں اور نواب قمرالزماں چودھری مخالف کیمپ میں ہیں۔ ایسا کیوں ہوا؟ بنگال کی مسلم اکثریت کا یقیناً اس تقسیم سے فائدہ تھا۔ تم نے تو بیٹی گاؤں میں ہندو مہاجن اور ہندو زمیندار کے پنجے میں پھنسے مسلمان کسان کی حالت نہیں دیکھی۔ آپ بھی تو زمیندار ہیں کاکا۔ ٹھیک ہے۔ نواب صاحب نے ذرا جھنجھلا کر پیچوان کی نئے الگ کی اور گھنٹی بجائی۔ چند سیکنڈ میں ملازم ایک تابع فرمان جن کی طرح نمودار ہوا۔ نواب صاحب نے ابرو سے پیچوان کی طرف اشارہ کیا۔ ملازم حقہ تازہ کرنے کے لیے باہر لے گیا۔ نواب صاحب دیپالی کی طرف متوجہ ہوئے، کیا تمہاری کانگریس میں زمیندار اور سرمایہ دار شامل نہیں؟ میں کانگریسی نہیں ہوں کاکا۔ پھر کیا ہو؟ وہ دفتن چونک اٹھے۔ تم بیٹی کہیں کمیونسٹ تو نہیں ہو گئی؟
بنگال میں آج کل یہ نئی وبا پھیل رہی ہے۔ انہوں نے بڑی آزردگی اور تردد سے اس پر نظر ڈالی۔ جی نہیں، میں کمیونسٹ نہیں ہوں کاکا۔ نواب صاحب کو اس انکار کا قطعی یقین نہ آیا۔ وہ تعصب کے ساتھ سر ہلایا کیے۔ دیپالی نے ذرا بے خوفی سے کہا، کاکا میں تو محض دیش کی خدمت کرنا چاہتی ہوں، حصول آزادی کی خاطر۔ ضرور خدمت کرو بیٹی، آزادی حاصل کرو، مگر یہ آزادی مسلمانوں کے لیے نہیں ہوگی۔ اتنی تلخی ان کے خیالات میں ہے۔ دیپالی نے لرز کر سوچا، تو ہم لوگ ریحان اور سارے ساتھی محض ایک مصنوعی غیر حقیقی خیالی دنیا آباد کر رہے ہیں۔ جن تازہ حقہ لے کر اندر آیا، چلم پیچوان پر رکھی اور چند قدم پیچھے ہٹ کر دروازے سے باہر نکل گیا کہ نواب صاحب کی طرف پیٹھ کر کے نہ جا سکتا تھا۔ دیپالی نے نواب صاحب سے دریافت کیا، کاکا یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ مسلم لیگ صرف نوابوں اور راجاؤں کی جماعت ہے، جیسے راجہ محمود آباد، نواب زادہ لیاقت علی خاں اور جیسے نواب قمرالزماں چودھری؟ وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ نواب صاحب نے تپائی سے ٹکی ہوئی چاندی کی موٹھ والی چھڑی اٹھا کر اسے گویا پیٹنے کا ارادہ ظاہر کیا اور پیچوان کا ایک کش لگا کر بولے، بنوئے چندر نے اپنے لاڈ پیار میں تجھے بالکل برباد کر دیا۔ نہیں، بتائیے کاکا، وہ مچل کر بولی۔ نواب صاحب تیوری پر بل ڈال کر اسے دیکھتے رہے، پھر انہوں نے آہستہ آہستہ کہا، دیپالی بیٹی، تمہارے ٹھاکر دادا بھی زمیندار تھے اور ان کی اور میرے والد مرحوم کی آپس میں خاصی دوستی تھی۔ دونوں کے ہاں ناچ گانے اور ناٹک کی محفلیں جمتی تھیں اور عیش ہوتے تھے، اور یہ دونوں بزرگ، میرے ابا مرحوم اور تمہارے ٹھاکر دا، انگریزوں کے وفادار تھے۔ پھر وہ جیسے یکلخت پرانی باتیں سوچنے لگے۔ چند لہجوں بعد انہوں نے کہا، اسکول میں بنوئے چندر اور میں ہم جماعت تھے۔ بنوئے شاید 5-6 سال مجھ سے چھوٹا ہے، مگر مسلمان رئیس زادہ ہونے کے کارن میری انگریزی تعلیم خاصی بے پرواہی اور دیر میں شروع کروائی گئی تھی۔ خیر، وہ آنکھیں بند کر کے ابروؤں پر داہنے ہاتھ کی انگلی اور انگوٹھا پھیرنے لگے اور پھر کہا، ہمارا ایک اور کلاس فیلو بھی تھا، وہ سید مرتضیٰ حسین، جو اب بڑا کٹر نیشنلسٹ مسلمان ہے اور تمہارے وشوا بھارتی میں پڑھاتا ہے۔ خیر، پھر تمہارے باپ اور چچا اپنی قومی تحریک میں شامل ہو گئے۔ وہ جس سیاست میں شامل ہوئے وہ میرے نزدیک مسلمانوں کی مخالف سیاست ہے۔ کیا تم سمجھتی ہو مجھے بیچارے دنیش کی شہادت کا صدمہ نہیں ہوا؟ اب بھی جب اس کی آنکھیں اور صورت اور باتیں یاد آتی ہیں دل کٹ کر رہ جاتا ہے۔ مگر بیٹی، مجھے افسوس یہی ہے کہ وہ گمراہ تھا اور اپنی جان اس نے بیکار ضائع کی۔ یہ تشدد پسندی اور بم پھینکنا اور گولی مار دینا، اس طریقے سے کیا برطانیہ کی طاقت کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے؟ مگر اب بہرحال اس تحریک کا زور کم پڑ چکا ہے۔ خیر بھائی دیپالی، یہ بڑے گنجلک معاملے ہیں، بڑی ہوگی تو سمجھوگی۔ ابھی 9 عمری کا جوش ہے اور انقلاب زندہ باد کے نعرے لگا رہی ہو، مگر سر دھڑ کی بازی سوچ سمجھ کر لگانا چاہیے۔ اور بی بی، تم اس فلاکت زدہ زمانے میں پیدا ہوئی، تم بیچاری نے دیکھا ہی کیا ہے؟ تم تو سوچ بھی نہیں سکتی کہ تمہاری چندر کنج نے بھی کبھی اچھے دن دیکھے تھے۔ میں سمجھتا ہوں اگر تمہارے ٹھاکر دادا کے زمانے کی عمارت تھوڑی سی ابھی تک باقی ہوتی تو شاید تم اس جوش و خروش سے نوابوں اور امیروں کی مخالف نہ ہوتی۔ لیکن عمر آئے تو اب بھی بڑی رئیس زادی ہیں، دیپالی نے کہنا شروع کیا۔ ہاں میں جانتا ہوں، میں نے سنا ہے کہ بیرسٹر پریتوش رائے کی لڑکی تم سب کی سرغنہ اور گرو بن گئی ہے، مگر میں اس کے متعلق کچھ کہنا نہیں چاہتا۔ دیپالی، میں پرانی وضع کا آدمی ہوں، میرے خیالات پر تم کو غصہ ہی آئے گا۔ خیر، تو تم مجھ سے ڈسکس کیا کرنا چاہتی تھی؟ وہ پھر مسکرانے لگے۔ کاکا، میں صرف یہ کہہ رہی تھی، دیپالی نے اب ذرا غیر یقینی لہجے میں کہا، کہ بٹوارے کے بجائے اتحاد کی بھی کوشش کی جا سکتی ہے۔ اتحاد؟ اتحاد ہے کہاں؟ پنجاب کا آریہ سماج اور مہاراشٹر اور بنگال کی ہندو تشدد پرستی اتحاد کی نشانیاں ہیں۔ میں دوسرے صوبوں کے متعلق تو نہیں جانتی کاکا، مگر ہمارے بنگال کے ہندوؤں اور مسلمانوں کا کلچر تو بالکل ایک ہے۔ مانتا ہوں بھائی، یہاں کا کلچر ایک ہے، یہاں کی لوک سنگیت، لوک ساہتیہ، ہر چیز میں مسلمانوں کا کتنا بڑا حصہ ہے، مگر ہندوؤں نے کبھی اس کا اعتراف کیا؟ بنگالی کلچر سے ان کی مراد محض ہندو بنگالی کلچر ہوتی ہے۔ پچھلی صدی میں تو زور و شور سے یہ بحث چھیڑی گئی تھی کہ بنگلہ مسلمانوں کی زبان ہی نہیں، بنگلہ ادب اور تہذیب صرف ہندوؤں کا ورثہ ہے۔ کیا ہم اتحاد نہیں چاہتے تھے؟ خدا کی قسم ہم اتحاد چاہتے تھے، اور پچھلے 800 سال کی تخلیق شدہ بنگالی لوک سنگیت اور ادب اس کا مکمل ثبوت ہے۔ مگر اب مسلمانوں سے اتنی نفرت، ان کے لیے حقارت کا ایسا رویہ۔ تم نے آنند مٹھ پڑھا ہے؟ دیپالی نے نفی میں سر ہلایا۔
لیکن بنگال کے مسلمان پسماندہ اور مفلس کسان اور ماہی گیر اور ملاح اور کاریگر ہیں، اپنی مدافعت میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تمہارا ہندو بنگالی پریس نواب سر سلیم اللہ کو انگریز کا پٹھو کہتا ہے، اور یہ جو اتنے بنگالی ہندو نائٹ ہیں یہ انگریز کے پٹھو نہیں۔ دیپالی خاموش رہی۔ نواب صاحب نے ذرا جوش سے بات جاری رکھی۔ تم بنگالی کلچر کے اتحاد کی بات کرتی ہو، بالکل صحیح ہے۔ 100-150 سال قبل تک یہ کلچر واقعی ایک تھی۔ راجہ رام موہن رائے عربی اور فارسی کے عالم تھے۔ نوابین مرشد آباد کے دور تک ہندو شرفا فارسی پڑھتے تھے۔ تمہارے گرودیو، جن کا خاندانی نام انگریزوں نے ٹھاکر کے بجائے ٹیگور کر دیا، ٹھاکر کا یہ خطاب اس خاندان کو بنگال کے مسلمان نوابوں نے ہی دیا تھا۔ تم یہ بات جانتی ہو؟ دیپالی نے پھر نفی میں سر ہلایا۔ ایک زمانے میں یہ ٹھاکر خاندان پیر علی برہمنوں کا گھرانہ کہلاتا تھا، کیونکہ انہوں نے قنوجی برہمنوں کی ذات پات کی قیود توڑ کر مسلمان نوابوں کے یہاں ملازمت کر لی تھی۔ خود اپنا نام دیکھو، سرکار، مجموعہ دار یا مزم دار، تعلقہ دار اور قانون گو، یہ سب بنگالی کائستوں کے مغل عہدے تھے جو اب تمہاری ذات بن چکے ہیں۔ نواب صاحب نے پیچوان کی نئے ایک طرف رکھ کر لمبی سانس لی۔ مگر کاکا، دیپالی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، ہندو تجدیدیت کے ساتھ مسلم تجدیدیت بھی تو شروع ہوئی بنگال میں۔ سندر بن میں ریحان نے اسے ایک شام وہابی تحریک کے متعلق بتایا تھا، جس کی زیر قیادت مسلمان مولوی 19ویں صدی میں بنگالی مسلمان کسانوں سے کہتے پھرتے تھے کہ وہ اپنے ہندوانہ رسم و رواج ترک کر دیں، اور پھر لڑوا دیا انگریزوں نے آپس میں۔ اس نے بآواز بلند کہا، ہر بات کا الزام انگریز کے سر تھوپنا بالکل غلط چیز ہے۔ تم لوگ چند مفروضوں کی بنا پر اپنی ساری دلیلیں پیش کرتے ہو۔ انہوں نے گھڑی دیکھی اور چونک کر کہا، تمہارے ساتھ اس بیکار کی مغز سوزی میں اتنا وقت نکل گیا، مجھے ابھی تقریر بھی تو لکھنی ہے۔ انہوں نے تپائی پر سے کاغذ اٹھایا۔ کاکا، مجھے سنائیے اپنی تقریر۔ بھاگ جاؤ۔ نہیں کاکا۔ اس نے ان کے ہاتھ سے کاغذ چھین لیا اور نامکمل صفحہ پڑھنے لگی۔ اس گئی گزری حالت میں بھی مسلمانان بنگال نے عیسائی مبلغین کے خلاف اور ہندو احیاء کی مدافعت میں اخبار اور رسالے نکالے، اور ہمارے لیڈر قوم کی بیچارگی پر خون کے آنسو روتے رہے۔ بھائیوں، واقعہ یہ ہے کہ سن 1857 کے بعد آج تک لاہور سے لے کر چاٹگام اور دہلی سے لے کر مدراس تک کے مسلمان محض خون کے آنسو روتے رہے ہیں، مگر اب عمل کا وقت آ گیا ہے۔ دیپالی نے پڑھ کر کاغذ میز پر رکھ دیا۔ نواب صاحب المشرق کا فائل الماری میں واپس رکھنے کے لیے آرام کرسی سے اٹھے۔ دیپالی بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم نے مسلم احیاء کے متعلق کسی کانگریسی کی کتاب پڑھی ہوگی؟ نہیں کاکا۔ ریحان کا نام اس کی زبان پر آتے آتے رہ گیا۔ ایسے ہی بس ادھر ادھر سے سنا ہے۔ نواب صاحب الماری کھول کر کتابوں کا جائزہ لینے لگے۔ دیپالی نے دریچے سے باہر جھانکا۔ ریحان نے کہا تھا، یسوع مسیح نے کہا تھا۔ آج سے 200 برس قبل تک بہت سے بنگالی صوفی گورکھ وجے جیسے ناموں کی کتابیں لکھتے تھے اور وشنو پد گاتے تھے۔ بہت سے صوفیوں کے سلسلے تانترک یوگ تک کے ہم شکل تھے۔ بنگالی خانقاہوں میں ایک اچھا خاصا مسلم یوگ ساہتیہ تخلیق ہو چکا تھا۔ مدار شاہ کے فقیر اور ہندو یوگی تقریباً ایک جیسے تھے، اور یہ مداری فقیر اور ہندو سنیاسی سن 1770 کے بھیانک قحط کے بعد کمپنی کی افواج سے لڑتے بھیڑتے پھرے تھے۔ اور ریحان نے بتایا تھا کہ ایک مرتضیٰ شاہی فقیروں کا سلسلہ تھا، جن کے گرو سید مرتضیٰ آنند نے یوگ قلندر اور وشنو بھجنوں کی ایک کتاب لکھی تھی۔ ایک شادی شدہ برہمن زادی ان پر عاشق ہو کر ان کی چیلی بن گئی تھی۔ اس کا نام آنند مایا دیوی تھا، اسی لیے وہ مرتضیٰ آنند کہلاتے تھے۔ مثال کے طور پر ریحان نے کھنکھار کر اضافہ کیا تھا، جس طرح اس خاکسار کو باؤل فقیر سید ریحان دیپالی کہا جائے گا۔ دریچے میں کھڑے کھڑے دیپالی کو یہ بات یاد کر کے ہنسی آ گئی۔ یو اینڈ آئی وی ٹو آر دا اسٹف آل ہیومن لو از میڈ آف، ریحان نے کہا تھا۔ اب سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے سارے باؤل مغنی عشق مجازی اور عشق حقیقی اور انسانیت کے عشق کے متعلق کیا گاتے پھرتے تھے۔ شیخ مدن باؤل، شتولن شاہ، حسن رضا، لالن شاہ، یہ سنگیت کار درویش جن کی شاعری اور موسیقی نے اتنی شدت سے گرودیو کی شاعری اور موسیقی کو متاثر کیا، کیا یہ مشترکہ ورثہ نہیں؟ اور دیپالی نے خود اپنے گاؤں میمن سنگھ میں دیکھا تھا کہ برہما دت فقیر جو مسلمان تھے، منتر پڑھ کر اور گھنٹیاں بجا بجا کر مسلمان کسانوں کی مرادیں پوری کرنے کا تپ کرتے تھے،
اور مسلمان کسانوں کے ہاں شادی کے موقع پر منگل چنڈی وجے کی رسم ادا کی جاتی تھی۔ خود ریحان رونو میاں تھے۔ رونو ہندوؤں کا نام بھی تھا۔ کیا یہ سب تہذیبی مماثلت یا اتحاد کے بے حد سطحی مظاہر ہیں، یا ان کے پیچھے کوئی ایسی گمبھیر تاریخی، نسلی اور نفسیاتی معنویت بھی پنہاں ہے جو سیاسی تبدیلیوں سے بلند تر اور ماورا رہے گی؟ دیپالی بہت زیادہ الجھ کر دریچے سے مڑی۔ نواب صاحب الماری بند کر کے لکھنے کی میز کی طرف جا رہے تھے۔ یہ سب طبقاتی سیاست ہے، دیپالی نے ریحان کے الفاظ دہرائے اور اونچی آواز میں کہا۔ اب میں جاتی ہوں کاکا۔ نواب صاحب نے پلٹ کر اسے دیکھا اور شاہانہ وقار سے چلتے ہوئے اس کے نزدیک آ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ تم بیٹی، مجھے آج تک معلوم نہ تھا کہ اتنا زیادہ پڑھ لکھ گئی ہو۔ مجھے تمہاری طرف سے بہت تشویش ہو گئی۔ لڑکیوں کے لیے اتنا پڑھ لکھ جانا بہت مضر ہے، اسی لیے میں نے جہاں آرا کو کالج سے اٹھا لیا۔ تمہارا اصل فرض وہ ہے جس کے لیے اندر تمہارا انتظار کیا جا رہا ہے۔ جاؤ، جا کے اپنے بھائی نیر کی بری کے جوڑے ٹانکو۔ جاؤ، بھاگو۔ جی کاکا، دیپالی نے ہنس کر کہا اور تقریباً دوڑتی ہوئی کتب خانے سے باہر نکل گئی۔ نواب صاحب کیس میں سے اینک نکال کر بڑی میز پر جا بیٹھے۔ ارجمن منزل کے پائیں باغ کے وسط میں سنگ سرخ کا بڑا خوبصورت تالاب تھا، جس کے چاروں طرف اونچی کنگورے دار منڈیروں کے ساتھ ساتھ سنگی بینچیں نصب تھیں اور بیرونی سیڑھیوں کے دونوں جانب حسنہ ہنا کی جھاڑیاں تھیں۔ تالاب کے کنارے سیمل کے نیچے کئی لڑکیاں ایک تخت پر جمع سلائی میں مصروف تھیں۔ قریب ہی گھاس پر سیتل پاٹیاں بچھی تھیں اور بڑی سرگرمی سے جوڑے سل رہے تھے۔ تالاب کی دوسری جانب گلاب خاص کے گھنے سائے میں ایک شکستہ سا شاہی تخت بچھا تھا، جس پر انجم آرا اطلسی دلائی پھیلائے اس پر گوٹے کا چومکھا جال بنانے میں مصروف تھیں۔ یہ شاہی تخت اس زمانے کی یادگار تھا جب نواب نور الزماں مرحوم کے ہاں ارجمن منزل کے باغ میں جاترا والوں کی منڈلیاں آ کر ڈیرے ڈالتی تھیں۔ لوک ناٹک کھیلے جاتے تھے، بنگالی تھیٹر کمپنیاں تاریخی، سوشل اور سیاسی ڈرامے سٹیج کرتی تھیں، اور شہر کے ہندو اور مسلم امراء جمع ہو کر شاہجہاں، ٹیپو سلطان، سراج الدولہ، میر قاسم، کرانی جیون اور خودی رام باسو سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ خودی رام باسو ایک دہشت پسند نوجوان تھا اور جسے مظفر پور کے انگریز جج کنگز فورڈ پر قاتلانہ حملہ کرنے کے جرم میں سن 1908 میں پھانسی ہوئی تھی۔ ہزاروں ہندو گھروں میں اس کی راکھ تبرک کی طرح تقسیم کی گئی اور لوگ اس کے تعویذ بنا بنا کر پہننے لگے۔ اس کے متعلق مقبول ڈرامہ بھی ارجمن منزل میں کھیلا جا چکا تھا۔ یہاں گریش چندر اور ٹیگور کا چرچا رہتا تھا اور بنگلہ سنگیت ناٹکوں کی موسیقی گونجتی تھی۔ ڈھاکے میں اردو تھیٹر سن 57 سے پہلے سے قائم تھا اور اواخر 19ویں صدی تک، یعنی جب نواب نور الزماں فرید پور سے آ کر وہاں سکونت پذیر ہوئے، شہر میں متعدد تھیٹر کمپنیاں موجود تھیں، جن کے منشی اور ایکٹریسیں لکھنؤ سے منگوائے جاتے تھے اور ایکٹریسیں مردانہ پارٹ کرتی تھیں۔ سن 1876 تک جب نواب قمر الزماں کے دادا پہلی بار فرید پور سے ڈھاکے آن کر رہے تھے، شہر میں 34 تھیٹر کمپنیاں قائم تھیں اور اس زمانے سے لے کر آج تک ارجمن منزل میں ناٹک کا سلسلہ جاری تھا۔ بنگالی زمینداروں کو تھیٹر کا ازحد شوق تھا۔ اپنے گھروں میں اسٹیج کیے جانے والے ڈراموں میں اکثر وہ خود بھی ایکٹنگ کرتے تھے۔ جلسہ گھر زمینداروں کے مکان کا لازمی حصہ تھا۔ ارجمن منزل کے جلسہ گھر میں اب سیاسی میٹنگیں بھی ہوتی تھیں، مگر اس کی اسٹیج اور دیگر ساز و سامان جوں کا توں موجود تھا۔ نواب نور الزماں کے چھوٹے بھائی نواب زادہ فخر الزماں مرحوم نے خود ایک تھیٹر کمپنی کھولی تھی۔ خواص و عوام سبھی اسٹیج کے رسیا تھے۔ کلکتے میں مدتوں سے ریوالونگ اسٹیج موجود تھی اور ترکی ہور ناٹک میں پہلی بار بیک گراؤنڈ میں فلم کے مناظرے سے کام لیا گیا تھا۔ کلکتہ، ڈھاکہ اور دوسرے شہروں کے ہر محلے کی اپنی ناٹک منڈلی تھی۔ دیہات میں جاترا والے گاؤں گاؤں گھومتے تھے۔ اسی دور کے سین سینیریوں کے پردوں، اونچے چینی کے گملوں، فرنیچر، شاہی ملبوسات، نقلی تاج، داڑھی مونچھوں، کاٹ کی تلواروں اور دیگر لوازمات کا انبار ارجمن منزل کے شاگرد پیشے کے ایک گودام میں مقفل تھا، اور جب کبھی کالج میں ڈرامہ ہوتا تو دیپالی اور روزی فوراً ارجمن منزل کا رخ کرتے۔ نواب زادہ نیر الزماں گودام کھلواتے اور وہ اپنے مطلب کی چیزیں نکال کر لے جاتے۔ نواب زادہ فخر الزماں مرحوم نے راج بھون کے عنوان سے خود ایک سنگیت ناٹک بنگلہ میں تصنیف کیا تھا۔ اس کے لیے ننھے منھے آئینوں اور رنگ برنگے نقش و نگار سے مزین
विक्रमादित्य का रिवायती सिंहासन बनवाया गया था, जिसमें साड़ी में लिपटी 4 मूर्तियां चारों पायों की जगह तख्त सर पर उठाए खड़ी थीं। बकिया 28 मूर्तियां सिंहासन के सह तरफा जंगले में नस्ब थीं। यह शाही तख्त स्टेज के दूसरे फर्नीचर के अंबार के नीचे मुद्दतों से दबा पड़ा था, और आज सुबह मुलाजिमों ने बाहर निकालकर झाड़ पोंछ के गुलाब खास के नीचे बिछा दिया था, ताकि साहबजादियां आराम से बैठकर सी पिरो सकें। सिंहासन के मुकाबिल में सेमल के नीचे अख्तर आरा मशीन में कुछ सी रही थी। 3-4 खादमाएं तालाब की सीढ़ियों पर बैठी पान चबा रही थीं। एक शीतल पार्टी पर हारमोनियम रखा था और एक लड़की बियाह के गीत अलापने में मसरूफ थी। नवाब कमरुज़्ज़मान चौधरी को कुतुब खाने में लीग के माहाना जलसे के लिए तकरीर लिखना छोड़कर दीपाली सरकार तवील गैलरी में से गुजरती कुशादा चूबी जीने पर पहुंची और दूसरी मंजिल पर जाकर जहां आरा के कमरे में दाखिल हुई, मगर कमरा खाली पड़ा था। तख्त और मसहरी बनारसी साड़ियों के खाली डिब्बे बिखरे हुए थे। एक कोने में मिठाई के गुलाबी कागज़ों का ढेर लगा था। सारी कोठी की तरह उस कमरे में भी शादी का माहौल नजर आ रहा था। नीचे से हारमोनियम की आवाज़ बुलंद हुई। दीपाली दरीचे में गई जो पिछले बाग पर खुलता था। उसने झांक कर नजमा और अख्तर आरा को देखा। मूंगिया साड़ी पहने एक और लड़की, जिसकी पुश्त कोठी की तरफ थी, बड़ी तंदही से मशीन का हैंडल घुमाने में मसरूफ थी। बादल घिर आए थे, बड़ी सुहानी हवा चल रही थी। एक मुलाजमा तालाब के दूसरे सिरे की अंदरूनी सीढ़ी पर बैठी चांदी के बर्तन साफ कर रही थी। कुतुब खाने के परेशान कुन कर्बनाक मुल्की सियासत के तस्करे के बाद ये मंजर किस कदर पुरसुकून और नज़र फरेब था। बावर्ची खाने की समत से जहां आरा खरामा खरामा चलती तालाब की तरफ आई। दीपाली ने दरीचे में से उसे आवाज़ दी। जहां आरा ने उसे सर उठाकर देखा। दीपाली, इतनी देर लगा दी, जल्दी आओ। आती हूँ भाई, उसने जवाब दिया और तेज़ी से नीचे चली गई। हाँ हाँ, दीदी आ गई, राज सिंहासन पर बैठी अंजुम आरा ने नारा लगाया। दीपाली तकरीबन दौड़ती हुई सेमल के नीचे पहुंची। मूंगिया साड़ी वाली लड़की ने पलटकर और बालों की एक लंबी चोटी जोर से पुश्त पर फेंक कर दीपाली को देखा, उसे आदाब किया और फिर हैंडल घुमाने जुट गई। दीपाली तख्त के किनारे बैठ गई। आज सुबह से बारिश नहीं हुई। हम लोगों ने कारखाना बाहर ही जमा रखा है। जहां आरा ने बेशकीमत चीनी रेशम की पिस्तई साड़ी का ढेर उसकी तरफ सरकाते हुए कहा, लो, इस पर यह बेल टांग दो। दीपाली ने सूरत की जगमगाती बेल और साड़ी के हमरंग धागे की रील नीचे शीतल पाटी पर से उठाते हुए सोचा, पाकिस्तान, कम्युनिस्ट तहरीक, हिंदू मुस्लिम आवेजिश, आलमी जंग, इन सब झगड़ों से बेपरवाह जहां आरा अपने भाई की बरी तैयार कर रही है। कैसी खुशकिस्मत है, मैं खामखा दुनिया की फिक्र में क्यों हलकान होती हूँ। ये सोचकर उसने फौरन बशाशत और जिंदा दिली अपने ऊपर तारी कर ली और जहां आरा और दूसरी लड़कियों के साथ बेफिक्री से हंसने बोलने में मसरूफ हो गई। रोज़ी आपा भी अभी तक नहीं पहुंची। एक लड़की ने कहा, आज इतवार जो है, गिरजा में देर लगेगी, फिर संडे स्कूल पढ़ाएंगी। अख्तर आरा ने जवाब दिया, अब आती ही होंगी बेचारी, तुम भी सवेरे से आ जाती तो ये बेल अब तक टक गई होती। जहां आरा ने दीपाली से कहा, मैं बाहर काका से बहस में लग गई थी। कैसी बहस? अख्तर आरा ने पूछा, जो दीपाली की हमउम्र थी। कुछ नहीं, पाकिस्तान के मुताल्लिक। क्या कहा तुमने? मैं उन्हें समझा रही थी कि पाकिस्तान अंग्रेज़ों का मंसूबा है। तुम अब्बा से झगड़ा कर रही थी? जहां आरा ने हैरत से पूछा। अब अगर हमारे बुजुर्ग गलती पर हों तो उन्हें समझाना तो चाहिए ही। मूंगिया साड़ी वाली लड़की ने मशीन चलाते चलाते मुंह लटका कर कहा। दीपाली ने चौंक कर उसे देखा। जहां आरा हंस पड़ी। अरे दीपाली, ये यास्मीन है, बाउली। मैंने तुम्हें इसके मुतालिक ख़त में लिखा था ना, उसने बड़े प्यार से कहा। जहां आरा के दिल में सारी दुनिया के लिए मोहब्बत थी। 16-17 साला ज़रा वहशी आंखों वाली यास्मीन मजीद ने दीपाली को दोबारा आदाब किया। ये तुम्हारी रोज़ी आपा की और हमारी हमजोली हैं। जहां आरा ने उससे कहा, हाँ हाँ दीदी, मेरे पास तो आपके तीनों रिकॉर्ड मौजूद हैं और एक गीत पर तो मैं नाचती भी हूँ। हाँ भाई, हमें याद ही नहीं रहता कि तुम इतनी मशहूर मुगन्निया हो और लोग तुमको पहले से गायबाना ही जानते हैं। भाई हम क्या करें, हमारे लिए तो तुम वही हमेशा की दीपाली हो, बकौल हमारी अम्मी बिनोए बाबू की खपती लौंडिया। जहाँ आरा ने हंसकर कहा, आप तो मुझे भी खपती समझती हैं आपा। यास्मीन शगुफ्तगी से बोली। ये जहाँ आरा जो है ना, इनके ख्याल में सब दीवाने हैं, बस यही सबसे ज़्यादा होशमंद हैं, बड़ी भी। दीपाली ने कहा। रोज़ी आपा आ गई। अंजुम आरा चिल्लाई।
روزی سائیکل پر فراٹے بھرتی سیدھی تالاب کے کنارے پہنچی اور سائیکل تالاب کی منڈیر سے ٹکا کر تخت پر آن بیٹھی اور فوراً سلائی میں مصروف ہو گئی۔ دوسری منزل کے ایک دریچے میں سے نیر الزماں نے سر نکال کر جھانکا۔ بھائی واہ، دیکھو ہماری روزی اور دیپالی کتنی سگڑ ہیں۔ کون کہتا ہے کہ آج کل کی لڑکیاں سینہ پرونا نہیں جانتی؟ اس نے آواز دی۔ جہاں آرا نے سر اٹھا کر بھائی کا منہ چڑھایا۔ روزی اور دیپالی نے اسے نمسکار کیا۔ کتنا نیک دو گے نیر بھائی؟ یاسمین چلائی۔ جتنا چاہو لے لو۔ بیگم قمر الزماں نے دریچے میں بیٹے کے پیچھے سے آ کر کہا۔ ہے اللہ رکھے، ماشاء اللہ کیسا اچھا لگ رہا ہے۔ سگن بگیچے والی شمسہ خالہ نے دریچے میں آ کر کہا۔ اے کچھ گاؤ بھی تو لڑکیوں۔ اے فریدہ تو کیوں چپ ہو گئی؟ دیپالی تم کچھ گاؤ بیٹی۔ نیر الزماں دریچے سے ہٹ کر اندر چلے گئے۔ بہت اچھا خالہ، دیپالی نے جواب دیا۔ بیگم قمر الزماں اور شمسہ خالہ بھی باتوں میں مصروف دریچے میں سے غائب ہو گئیں۔ نیچے سیمل کی ڈالیوں میں مینائیں شور مچا رہی تھیں۔ تالاب کے کنارے سلطانہ چمپا کا درخت مہک رہا تھا۔ کچھ فاصلے پر ساگوان کے جھرمٹ میں سفید پھول کھلے تھے۔ دیدی نظرل کا کوئی گیت سنائیے، یاسمین نے کہا۔ نظرل کا؟ اچھا۔ دیپالی سر جھکا کر سلائی کرتی رہی، پھر گنگنانے لگی۔ نورگش باغ میں، نورگش باغ میں، بہار کی آگ میں۔ یاسمین تخت پر سے اٹھ کر اس گیت کے ساتھ منی پوری طرح کا ہلکا پھلکا رقص کرنے لگی۔ واقعی وہ بہت اچھی رقاصہ تھی۔ بہار کی آگ میں، بھرے دل داغ میں۔ جہاں آرا سر جھکائے سلائی کرتی رہی۔ بہار کی آگ میں، کہاں میرے پیارے، دیپالی نے گایا۔ یاسمین نے گردن ہلا ہلا کر ناچ جاری رکھا۔ درد دل زور، دیپالی نے گایا۔ جہاں آرا یکلخت اٹھ کر باورچی خانے کی طرف چلی گئی۔ ہرا دھاگا ختم ہو گیا، روزی نے اختر آرا سے کہا۔ دیدی، اختر آرا نے دیپالی سے کہا، ذرا پلیز اوپر جا کر آپا کی الماری میں سے ہری اور نیلی ریلیں نکال لائیے۔ اس نے تخت پر بکھرے کپڑوں کے نیچے جہاں آرا کا موتیوں کا بٹوا تلاش کیا اور اس میں سے کنجیوں کا گچھا نکال کر دیپالی کو تھما دیا۔ یہ بیچ والی کنجی ہے۔ چاکلیٹ کے بڑے ڈبے میں ریلیں ہوں گی اور آپا کا سوئنگ باکس اگر مقفل نہ ہو تو اس میں سے ڈی ایم سی کا کاسنی لچھا بھی نکالتی لائیے گا۔ اچھا، دیپالی نے جواب دیا اور کنجی لے کر پہلو کے زینے کی طرف روانہ ہو گئی۔ جہاں آرا کے کمرے میں پہنچ کر اس نے لمبی چوڑی وکٹورین الماری جس کے ایک پٹ پر قد آدم آئینہ لگا تھا کھولی۔ چاکلیٹ کا ٹین اور سوئنگ باکس چوڑیوں کے ڈھیر کے پاس ایک درمیانی تختے پر سامنے ہی رکھے تھے۔ دیپالی نے چاکلیٹ کے ڈبے میں سے مطلوبہ ریلیں نکالیں۔ بیت کا سوئنگ باکس بھی کھلا ہوا تھا۔ اس کا ڈھکنا اٹھا کر اس نے کاسنی لچھا تلاش کرنا شروع کیا۔ ریشم کے لچھوں، ریلوں اور کشیدہ کاری کے دوسرے لوازمات کے نیچے اسے ڈی ایم سی کے کاسنی لچھے کی جھلک نظر آئی۔ اسے نکالنے کے لیے دیپالی نے باقی چیزیں ایک طرف سرکائیں تو بکس کی تہہ میں رکھی ایک تصویر دکھلائی پڑی۔ دیپالی سن سی رہ گئی۔ لرزتے ہاتھوں سے اس نے تصویر باہر نکالی۔ یہ آج سے چند برس پہلے کے ریحان الدین احمد کی تصویر تھی۔ تصویر کی پشت پر بنگالی میں لکھا تھا، شہزادی جہاں آرا بیگم کے حضور میں، ان کے ادنا غلام بیدام کی طرف سے۔ کلکتہ 16 اپریل سن 1925۔ اس تحریر کے نیچے ایک اردو شعر لکھا تھا۔ دیپالی کی آنکھوں کے سامنے گھپ اندھیرا چھا گیا۔ چند لمحوں تک وہ تصویر ہاتھ میں لیے مفلوج سی کھڑی رہی۔ اتنے میں برابر کے کمرے میں کسی نے زور سے دروازہ بند کر دیا اور وہ ہوش میں آ کر چاروں طرف دیکھنے لگی۔ کمرہ وہی تھا، ساگوان کی مسہری، بنارسی ساڑیوں کے ڈبے انگنت، طاقچوں اور دروازوں والی وکٹورین سنگھار میز، مسند قالین، کتابوں کی الماری، کشمیری کڑھت کے پردے، کوئی چیز بھی نہیں بدلی تھی۔ دریچے کے باہر جولائی کی مدھم دھوپ پھیلی ہوئی تھی اور نیچے تالاب کے کنارے سے لڑکیوں کے قہقہوں کی آواز آ رہی تھی۔ دیپالی نے جلدی سے تصویر سوئنگ باکس کے تہہ میں واپس رکھ کر الماری بند کی اور قد آدم آئینے میں اسے اپنی دہشت زدہ بھونچکی شکل نظر آئی۔ اس کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا اور اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ دھاگوں کی ریلیں اور لچھا مٹھی میں بھینچ کر وہ کمرے سے باہر نکلی اور زینہ اتر کر سیمل کے نیچے پہنچی۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ ازل سے ابد تک کا فاصلہ طے کر کے لوٹی ہے۔ نورگس باغ میں، بہار کی آگ میں، درد دل زور۔ اب شمسہ خالہ کی لڑکی فریدہ ہارمونیم پر زور زور سے گا رہی تھی اور یاسمین پھرکی کی طرح ناچنے میں مشغول تھی۔ اختر آرا اور روزی سیمل کے نیچے سلائی کر رہی تھی۔
انجم آرا گلاب خاص کے نیچے راج سنگھاسن پر سے دلائی سمیٹ کر اٹھ رہی تھی۔ یاسمین ناچتے ناچتے جا کر اس تخت پر بیٹھ گئی۔ دیپالی کو دیکھ کر انجم آرا نے آواز دی، دیدی ادھر آؤ۔ دیپالی اختر آرا کو دھاگے دینے کے بعد جا کر شاہی تخت کے کنارے پر ٹک گئی۔ دیدی ذرا سنبھل کر بیٹھنا، اس کا ایک پایا ٹوٹا ہوا ہے، یاسمین نے کہا۔ اچھا، اس نے احمقوں کی طرح ہنس کر جواب دیا۔ آستینوں کی ترپائی انجم آرا نے اسے بروکیٹ کا ایک ادسلا بلاؤز تھما دیا اور خود دلائی طے کر کے کوٹھی کی طرف روانہ ہو گئی۔ نزدیک ایک سیتل پارٹی پر فرید پور سے آئی ہوئی ایک رشتہ دار لڑکی نے گلابی کریپڈیشن کا ایک ٹکڑا بچھا کر بلاؤز تراشنے کے لیے اسے ناپنا شروع کر دیا۔ مالا ملازمہ اس کے قریب اگڑوں بیٹھ گئی۔ باغ چاروں طرف ڈول سا رہا تھا۔ دیپالی نے بروکیٹ کے بلاؤز کی ایک آستین کا کنارہ موڑ کر سوئی کھوپی۔ جہاں آرا باورچی خانے سے لوٹ کر کب آئی اور اس کے نزدیک بیٹھ کر کب سلائی کرنے لگی اسے پتہ بھی نہ چلا۔ باغ بڑے سے جہاز کی طرح ڈول رہا تھا۔ سیمل کے نیچے سے روزی اٹھ کر گلاب خاص کے نیچے سنگھاسن پر آن بیٹھی۔ یاسمین اب بندریا کی طرح تخت کی پشت کے برابر اکڑوں بیٹھ کر جنگلے میں بنی مورتیوں پر انگلیاں پھیرنے لگی۔ سیتل پارٹی پر بیٹھی لڑکی نے دلہن کا بلاؤز تراشنا شروع کیا۔ اللہ کرے اب جلدی سے جہاں آرا بی بی کے جوڑے بھی سلیں۔ قریب بیٹھی ملازمہ مالا نے ایک انگلی سے کپڑے کا کونا دباتے ہوئے کہا۔ جہاں آرا نے سر اٹھا کر غصے اور کرب سے اس پر نظر ڈالی اور اپنی سلائی پر جھک گئی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے جنہیں اس نے چپکے سے اپنی ساڑی کے سرخ کنارے سے پونچھ لیا۔ دیپالی نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا۔ اپنی شادی کے ذکر پر نہ جانے کیوں اس کا یہی ری ایکشن ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ میرے سامنے بھی رونے لگی تھی۔ جانے کیا بات ہے، کچھ بتاتی بھی نہیں، روزی نے چپکے سے اس کے کان میں کہا۔ دیپالی اپنے ہاتھوں کا راشا چھپانے کے لیے ذرا دوسری طرف مڑ گئی، مگر اس طرف گلابی کریپڈیشن کے بکھرے ٹکڑوں میں سے کھلنا میں بنی سیتل پارٹی پر چھپا ہوا گلدار ہرن اسے جھانکنے لگا۔ فریدہ ہارمونیم بند کر چکی تھی۔ باغ پر ایک دم بڑا سناٹا سا چھا گیا۔ ساری لڑکیاں سر جھکائے اپنے اپنے کام میں مصروف تھیں۔ چند منٹ بعد باتونی اور بے چین یاسمین نے اس خاموشی کو توڑا۔ کیسا فنی تخت ہے، اس نے جنگلے پر طبلہ بجاتے ہوئے اظہار خیال کیا۔ سنگھاسن بتیسی۔ گھاس پر بیٹھی ملازمہ مالا نے کھینسے نکال کر کہا۔ کون چیز؟ یاسمین نے پوچھا۔ راجہ بکرم جیت کا سنگھاسن، فریدہ نے سر اٹھا کر جواب دیا۔ اوہ، یاسمین نے مورتیوں کو غور سے دیکھتے ہوئے سر ہلایا۔ سیتل پارٹی پر بیٹھی ہوئی لڑکیوں نے بھی دفتن باتیں شروع کر دیں۔ امی ایک جوڑا فرشی پائجامے کا بھی رکھ رہی ہیں، اختر آرا فریدہ سے کہہ رہی تھی۔ ادھر ہندوستان میں تو صرف غرارہ ہی پہنا جاتا ہے، ابا بتا رہے تھے۔ انجم آرا نے جو کوٹھی سے واپس آ چکی تھی گھاس پر دو زانو بیٹھتے ہوئے کہا۔ آپا کے پاس تو کئی فرشی پائجامے ہیں، ہے نا آپا؟ مگر آپا پہنتی ہی نہیں۔ اختر آرا نے کہا۔ اب بڑھاپے میں کیا خاک پہنوں گی؟ جہاں آرا نے تلخی سے کہا۔ اے لو اور سنو، فریدہ نے ذرا کھوکھلی آواز میں برا مانا۔ یاد ہے ایک دفعہ آپا نے عید پر غرارہ پہنا تھا جب ہم لوگ سب خالو جان کے ہاں نارائن گنج گئے تھے؟ اختر آرا نے انجم آرا سے کہا۔ اس عید پر اس نے کلکتہ سے حسب معمول شرارتاً ایک بے حد واہیات سا عید کارڈ بھیجا تھا جس پر ہلال، کھجور کے درخت اور اونٹ کے منظر کے نیچے دو ہاتھ، ایک نسوانی ایک مردانہ، مصافحہ کر رہے تھے اور برابر میں دو موٹے مسخرے نفیریاں بجا رہے تھے۔ کارڈ کی پشت پر اس نے اردو میں ایک سخت بازاری شعر لکھا تھا۔ عید کا دن ہے پتہ نہیں کیا، مجھے مصرع یاد نہیں ہے، گلے مل لو صاحب، رسم دنیا بھی ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے۔ اس کی اردو ہینڈ رائٹنگ کتنی کچی اور بچکانہ تھی۔ جہاں آرا ایک گھٹنے پر سر رکھ کر سلائی میں مصروف رہی۔ چلو لڑکیوں، دسترخوان لگ گیا، برآمدے میں سے ایک بوڑھی ملازمہ نے پکارا۔ روزی سنگھاسن سے اتر کر چیزیں سمیٹنے کے لیے سیمل کے نیچے چلی گئی۔ یاسمین ابھی تک سنگھاسن بتیسی کے تصور میں محو تھی۔ اس نے اچانک سر اٹھا کر جہاں آرا اور دیپالی کو مخاطب کیا۔ ہاں آپا، دیدی، تم دونوں اور میں اس تخت پر بیٹھے ہیں نا، تو یہ پریٹینڈ کرو کہ ہم تینوں پایوں والی مورتیاں ہیں جو راجہ بھوج اس لائق نہ ہوگا ہم اسے تخت پر قدم بھی نہ رکھنے دیں گے۔ کیا دیوانی لڑکی ہے، جہاں آرا نے ہنس کر کہا۔ دیپالی بلاؤز ختم کر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تب جہاں آرا نے پہلی بار اس کی وحشت زدہ شکل دیکھی، اس نے گھبرا کر کہا۔ ارے دیپالی، تمہیں کیا ہو گیا؟ کچھ نہیں بھائی، میرے سر میں بڑا سخت درد ہو رہا ہے۔ اس نے شدید اکتاہٹ اور تھکان کے ساتھ اپنی پیشانی پر ہاتھ پھیرا۔
अरे तो ऊपर जाकर ज़रा लेट रहो, खाना फिर खा लेना। नहीं, मैं अब घर जाऊंगी। अभी से? तुम्हें हो क्या रहा है बैठे बिठाए? जहाँ आ रहा, दीपाली की आवाज़ में इल्तिजा थी, मुझे अब घर जाने दो। इतवार को बोलपुर वापस जाना है, उसके लिए पैकिंग भी। वो बात पूरी किए बगैर थक कर चुप हो गई। एक तो इतने दिनों बाद आई, सारी छुट्टियां जाने कहाँ कहाँ सैर सपाटे करते फिरी, अब भागी जा रही हो, ये क्या धांधली है? इत्मीनान से बैठकर आज गप भी नहीं हो सकी। जहाँ आरा ने दीपाली पर दोबारा नज़र डाली, तुम वाकई बहुत थकी हुई लग रही हो, चलो जल्दी से चलकर खाना खा लो, फिर चली जाना। माला, उसने मुलाजमा को आवाज़ दी, ड्राइवर से कहो मोटर इधर लाकर लगा दे। दीपाली बीबी को जल्दी घर जाना है, आओ, उसने दीपाली से कहा। बाकी लड़कियां काम समेटकर कोठी के पिछले दालान तक पहुंच चुकी थीं। बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। बारिश के पहले कतरे तालाब की सतह पर नन्हे मुन्ने भंवर बना रहे थे। रोजी भागी हुई दीपाली के पास आई। क्या हुआ, क्या हुआ जहां आ रहा? कुछ भी तो नहीं, दीपाली ने जरा दुरुस्ती से कहा। यह मैं क्या अपना तमाशा बना रही हूँ, उसने दिल में कहा, और राज सिंहासन से उतरी। चलो दीपाली उठो, उसने हस्बे आदत खुद को मुखातिब किया। फिर बोलपुर पहुंचना है, चलो दीपाली सरकार, दूसरा कदम आगे बढ़ाओ। वो जहां आ रहा और रोजी के साथ कोठी की समत रवाना हो गई।